والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں سورۃ المؤمنون کی آیات پر کلام چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بوقت موت ایک کافر کی حسرتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے جہنم کے بارے میں میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور پھر جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، حتیٰ کہ جب آئے گی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں اچھے عمل کروں، فیما ترکتو، اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی وہ دنیا، وہ زندگی جس کو میں چھوڑ آیا ہوں دوبارہ عطا فرما دے تاکہ میں اس میں کچھ اچھے عمل کروں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو خاص طور پہ ینگسٹرز اگر ہمیں سن رہے ہوں، جس جوانی کی حالت میں آپ اس وقت ہیں نا، اس وقت ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے۔ امنگیں جوان ہوتی ہیں، اعضا جوان ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں بعض اوقات بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، لذت زیادہ ہوتی ہے، مزہ زیادہ ہوتا ہے، ہر گناہ کی لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ بہت سی چیزیں آسانی سے حاصل ہو رہی ہوں، بیماریاں کم ہوتی ہیں، مضبوطی زیادہ ہوتی ہے، نصیحت بہت بری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلنا شروع ہوگی، پھر آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور پھر موت کا یقین ہوگا، تو اس وقت پھر وہ باتیں یاد آتی ہیں، دو طرح کی باتیں، ایک نصیحتیں، دوسرا اپنی شرارتیں، کہ میں نے سابقہ زندگی میں کتنی شرارتیں کی ہیں۔ پھر آدمی کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب بسن قریب یہ گھر والے مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے تو میرا کیا ہوگا۔ یہ چیز بہت پچھتاوے میں مبتلا کرتی ہے، حسرت میں، خوف میں، ڈر میں مبتلا کرتی ہے، اور پھر بعض اوقات توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور کبھی اچانک موت آتی ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان جب اسے پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا تو ہمیں اس وقت کے جو سابقہ وقت ہے اس کے ضائع ہونے پہ پچھتانا پڑے گا، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، اور فرض کر لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں آخری وقت میں بخش بھی دیا تب بھی جو اس وقت میں ہم قیمتی سرمایہ جمع کر سکتے تھے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں عطا کر دی جائیں گی کہ لو بھی فرض کر لو تم یہ کر سکتے تھے، اس کا انعام یہ نہیں، عمل ہوگا تو ملے گا ورنہ نہیں۔ تو یہ جو بہت سی چیزیں چھٹ جانے، بہت سی نعمتوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم اور حسرت ہے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں جیسے آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، پانی کے جہاز میں، ایک آئی لینڈ درمیان میں آ گیا، جزیرہ، اور آپ کو کہا کہ بھئی آپ جو بھی قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہتا ہے فارغ ہو جائے، جیسے نماز پڑھ دی نماز پڑھ لے، لوگ اتر گئے سارے، تو آگے گئے تو وہاں پہ قیمتی پتھر پڑے ہوئے ہیں، لیکن قریب اژدہے ہیں اور خطرناک قسم کے جانور ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس طرف بڑھ گئے شوق اور ذوق میں، اور انہوں نے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہا تو ان پر جانوروں نے حملہ کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر جو صرف قریب گئے تھے، اٹھا نہیں رہے تھے، ان کی طرف جانور متوجہ ہوئے تو وہ بھاگے اور بڑی مشکل سے جہاز تک پہنچے اور وہاں سے کم از کم اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو بیٹھیں گے یہ ضرور کہیں گے کہ چلو یار وہ زیور وغیرہ نہیں آیا یا قیمتی پتھر نہیں آئے، جان تو بچ گئی نا۔ تو جان تو بچ گئی، لیکن پھر بھی ایک حسرت اور پچھتاوا رہے گا، کاش تھوڑا سا موقع مل جاتا نا، ایک پتھر بھی اٹھا لیتے تو کام ہو جاتا۔ تو ایسی صورتحال ہے کہ کچھ تو اس دنیا کی رنگینیوں اور یہاں کے جو گناہوں کی قیمتی پتھر، یعنی چمکتے ہوئے پتھروں کی طرح ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں، اور نفس و شیطان جو ایک جانوروں کی طرح ان پہ اٹیک کرتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آلودگی سے بچ جاتے ہیں، لیکن نعمتیں حاصل نہیں کر پاتے، اخروی انعام حاصل نہیں کر پاتے، تو ان کو یہ پچھتاوا اور حسرت ضرور ہوگی کہ چلو بچ تو گئے لیکن کاش وہ بھی حاصل ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ سب سے سمجھدار وہ ہیں کہ جو ایسا ذریعہ اختیار کریں کہ قیمتی پتھر بھی ہاتھ میں آ جائیں اور جانور بھی متوجہ نہ ہوں، نہ کاٹیں، اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں، یہ سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تین گروہ بنا دیے ہیں، ایک وہ جو بالکل اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت جمع کر لیتے ہیں، دوسرے وہ جو جمع نہیں کرتے ہیں، ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں، تیسرے وہ جو ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دو پچھتائیں گے اور یہ ایک خوش نصیب لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ تو اس لیے ایک مومن کو بھی سوچنا چاہیے، میری بہنیں بھی خاص طور پہ ہمیں سن رہی ہیں، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا،
کئی کئی گھنٹے محلے کی عورتوں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتوں چغلیوں میں مبتلا ہونا، اور بہت سی بچیاں جو ہیں ہماری وہ فیس بک پر بیٹھی ہوئی ہیں، دوستیاں کی ہوئی ہیں، چاہے وہ لڑکوں سے کی ہیں چاہے لڑکیوں سے، لیکن بہرحال ٹائم وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر مختلف فضولیات میں مشغول ہونا، اسی طرح اپنے وقت کو ضائع کرنا، جی انجوائمنٹ کر رہے ہیں، لڑکیاں جمع ہو گئی ہیں گھر میں، سہیلیاں جمع ہو گئی ہیں، 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے وقت برباد ہو رہا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کی بات کہے تو غصہ آنے لگ جاتا ہے، بیزاریت پیدا ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ذرا اتنا ہی ہماری ایسی بچیاں سوچ لیں کہ کیا آپ کل اگر آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ ماں بننے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، کیا اپنے بچوں کی آپ اچھی تربیت کر سکیں گی؟ کیا ایسے ہی تربیت کریں گے اپنے بچوں کو کہ غفلت میں ان کو مبتلا رکھیں؟ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ماں اگر پاکیزہ ذہن ہوتی ہے، پاکیزہ طبیعت ہوتی ہے، تو یاد رکھیں ماں کے دودھ کے ساتھ ہی بچے کے اندر یہ چیزیں، یہ اوصاف منتقل ہوتے ہیں۔ نیک عورت کا بچہ شروع سے ہی مطلب اس کے اندر اچھی روحانیت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی ماں ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اس کی سوچ اور فکر کا گندا وائرس اس کے خون کے اندر سرایت کرتا ہو، پھر جب وہ اپنے بچے کو فیڈ کروائے گی تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اچھا فرض کر لیں بچہ پاؤڈر کے دودھ پہ پل گیا، ماں نے فیڈ ہی نہیں کرایا، لیکن پھر بھی ایک صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، ایک شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس سے نورانیت ظاہر ہوتی ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس سے ایک بے رونقی اور سیاہی اور اندھیرا چھوٹتا ہے، جو اہل نظر کو نظر آ جاتا ہے، باقی سب کو نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا مرید آیا، کہنے لگا کہ حضور کئی دن ہو گئے، کچھ مطلب عبادت میں دل نہیں لگ رہا، وہ جو عبادات کی لذتیں مجھے حاصل تھی وہ چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، آخر یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے کتنی پیاری بات بیان فرمایا، آپ نے فرمایا شاید تو نے ایسے شخص کا چہرہ دیکھ لیا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے اثرات۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، سارے بے نمازی، گالیاں بکنے والے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے اگر ہیں، ان کو دیکھ کے ہی ایک طبیعت پہ گندا اثر مرتب ہوتا ہے، کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، عبادت کا ذوق اگر تھوڑا بہت ہو تو وہ بھی دب جاتا ہے، نورانیت سلب ہو جاتی ہے، علم دین سیکھنے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے بستر پہ پڑے رہو 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے ایسی، بس چاہے نیند آئے نہ آئے کروٹیں بدلتے رہو، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے نہ اٹھو۔ اس کے برعکس آپ ذرا نیک پرہیزگار لوگوں کے پاس جا کر دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، گناہوں پہ ندامت پیدا ہوگی، توبہ کی طرف دل مائل ہوگا۔ اگر نماز کا وقت آ گیا، ویسے نماز پڑھنا بہت مشکل محسوس ہوگا، لیکن اس ماحول میں تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر دیکھیں، ایک دم آسان سی لگے گی نماز، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وضو کیا فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح پاکیزہ ذہنی حاصل ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ جہاں ساری نورانیت ہوں، کلمہ پڑھ رہے ہیں لوگ، اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، سب باعمل لوگ ہیں، داڑھی والے ہیں، یا اگر بچی گئی ہیں تو اچھی پاکیزہ گفتگو کرنے والی خواتین ہیں، کیا وہاں کوئی گندہ خیال ذہن میں آئے گا؟ لازم بات ہے نہیں، پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کو توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک گھر کو صحیح طریقے سے سب سے پہلے عورت چلاتی ہے، اس کے بعد پھر شوہر کا کردار آتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اگر سیپریشن ہو جائے خدا نخواستہ، تو شریعت نے یہ لازم کیا ہے کہ بیٹا 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا اور بیٹی 9 سال تک ماں کے پاس رہے گی، پھر باپ کے حوالے کی جائے گی۔ یعنی اب باپ کا کردار شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب بچوں نے باہر جانا ہے، یہ لڑکی نے شادی کرنی ہے، تو اب باپ کے ذمے کیا گیا ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ تو اس لیے جو ہماری بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، ہماری بہنوں کو زیادہ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی ایک دن موت آئے گی، آپ کے کپڑے، آپ کا زیور، آپ کی جوتیاں، آپ کا وہ ساز و سامان جو آپ نے بہت دور دور جا کر کئی کئی گھنٹے صرف کر کے اور بہت تلاش کے بعد اور بڑی باریک نظری کے ساتھ جمع کیا تھا، یہ سب یہیں پڑا رہ جائے گا، اور آپ کو تنہا ایک کفن میں لپیٹ کر قبر میں چھوڑ کر سب واپس آ جائیں گے۔ اس وقت پھر غیبتیں، چغلیاں، ٹانگیں کھینچنا، جھوٹ لگا کر کسی کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرنا، کسی کے اندر جدائیاں، کسی کے دلوں کو پھڑوا دینا، لڑوا دینا آپس میں، یہ یاد آئے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور پھر حسرت اور پچھتاوا ہوگا۔ پھر موت کے وقت ہو سکتا ہے کہ ایسی بہنیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب سے تمنا کا اظہار کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھیج دے، پھر دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، اب ہرگز نہیں، خاموش، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک یہ تو ایک کلمہ ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے، یعنی ایک بات ہے جس کو زبان سے نکال دیا، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو اگر مہلت دے دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جس کو اللہ نے 60 سال دیے، 70 سال دیے، وہ اللہ کی اطاعت نہ کر سکا، اب بوقت موت کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج دے۔ بھئی 60 سال میں تمہارا ذہن نہیں بنا، 70 سال میں ذہن نہیں بنا، اب کون سا واپس جا کر پھر؟ اور یاد رکھیں کہ کمال انسانی یہ ہے، میں اکثر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جس چیزوں کی خبر دی گئی ہے لیکن پریکٹیکلی طور پہ دیکھا نہیں، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے اس طرح رکھیں بالکل یہ، اور پھر اس سے کیفیت حاصل کریں اور اس کیفیت کے تابع ہو کر اللہ کی اطاعت کریں۔ مثال کے طور پر موت کے بارے میں بتایا گیا ہے، قبر کے بارے میں، میدان محشر، پھر جنت یا دوزخ کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، یہ بظاہر ابھی تو بہت دور ہے نا، لیکن ان باتوں پہ ایسا کامل یقین رکھیں کیونکہ اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، ان کو بالکل اپنے سامنے یوں دیکھیں جیسے یہ ہے، بس ابھی موت آئے گی، ابھی قبر میں جائیں گے، ابھی میدان محشر ہے، پھر خدا نخواستہ جہنم، پل صراط سے کٹ کے اندر گر جائیں گے۔ تو اس سے ایک کیفیت بنے گی، احتیاط والی کیفیت، اطاعت کی طرف آنے والی کیفیت بنے گی، گناہوں سے نفرت والی، توبہ کی طرف میلان والی کیفیت بنے گی، تو پھر یہ کہ انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا۔ ان چیزوں کو ہم بہت دور، یہ ہیں بھی بظاہر پھیلے دور، ان کو اور دور کر دیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، تو جب ادھر سے بالکل توجہ ہٹ گئی ہے تو بس پھر تو سامنے رنگین ہی رنگینی ہے، دنیا ہی دنیا ہے، اس میں ہلاکت ہے۔ تو اس لیے صرف باتیں نہیں کریں، یہ باتوں کا اللہ نے گویا کہ فرمایا باتوں کا غازی ہے، عمل کا مجاہد نہیں ہے، ہمیں مجاہد بننا ہے، خالی باتیں کرنے والا نہیں بننا ہے۔ تو ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں تھوڑا سا کم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے، یعنی عالم برزخ، مرنے کے بعد قبر میں رہیں گے پھر اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، سارے مر جائیں گے، 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے، یہ نفخہ ثانی کہتے ہیں اس کو، اس کے بارے میں فرما رہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، یا گناہ گار مسلمانوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ نسب بھول جائیں گے سارے، وہ کافر جو اپنے نسب پہ فخر کرتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر یا مجالس کے اندر کہ ہمارے بڑوں نے یہ کارنامہ کیا، ہمارے بڑے یہ ہیں، جسے بعض مسلمان بھی بڑھ کے مارتے ہیں کہ یہ ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو یہ خاندان وہ خاندان۔ ارے بھائی خاندان ہے، نیکیاں کتنی کی ہیں یہ بتائیں، آخرت کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ خاندانوں کی داستانیں تو دنیا میں رہ جائیں گی، کارنامے تو دنیا میں رہ جائیں گے، جو کچھ جمع کیا ہے مال و متاع تو یہیں پڑا رہ جائے گا، اصل تو ہے نیک عمل، آپ کا کردار، آپ کا رویہ، آپ کی آخرت کی تیاری جو آپ کے ساتھ جائے گی، وہ کہاں ہے؟ تو عمل کچھ نہیں کریں گے، ہمارے ابا نے یہ کیا تھا، ہمارے دادا نے یہ کیا تھا، ہمارے پھپھا نے یہ کیا تھا۔ بعض اوقات ہمارے سامنے بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں بے عمل قسم کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے نانا جان بہت بڑے عالم تھے، ہمارے دادا جان بہت بڑے پیر تھے، اچھا تو آپ کیا ہیں یہ بتائیے نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے، ان کے نام سے عزتیں حاصل کر رہے ہیں، ان کے نام سے آپ آسانیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا پھر آپ کو یہ امید ہے کہ چاہے میں کچھ بھی عمل نہ کروں صرف نسب میرے کام آ جائے گا؟ یہ غلطی ہے۔ دیکھیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی، نسب ہے، سرکار کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن کیا انہوں نے عمل میں کوئی کوتاہی کی ہے کبھی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے تمام جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا، ایک روایت میں تمام عورتوں کے سردار مطلقاً قرار دیا، لیکن کیا ان کے عمل میں کوئی کمی آئی؟ اسی طرح دیگر صحابہ کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فضائل سرکار نے بیان فرمائے، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، ان اکابرین کے بارے میں آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، کتب حدیث فضائل سے بھری پڑی ہیں، لیکن کیا انہوں نے اس نسبت سرکار کو بنیاد بناتے ہوئے
یا ان فضیلتوں کے پیش نظر کبھی عمل میں کوتاہی کی ہو؟ نہیں، عمل میں کوتاہی نہیں، اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ بعض اوقات اگر کوئی پوچھتا کہ حضور یہ کیفیت کیوں ہے، تو آپ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ اب میں کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں، یعنی کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اگر ہم کسی بے نیاز سے ہستی کے سامنے جانے لگیں کہ کوئی بادشاہ ہے فرض کر لیں، خوش ہو تو بہت دے دے اور ناراض ہو تو گردن اڑا دے، تو وہاں جاتے ہوئے 10 دفعہ آدمی گھبرائے گا۔ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ اکابرین کانپا کرتے تھے، ان کے چہرے کے رنگ فق ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسب بہت بڑی چیز ہے، نسبت، لیکن یہ اسی وقت نافع ہوگی جب آپ بھی تو کچھ عمل کریں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، یہ خیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو کافر کے بارے میں ہے کہ فلا انصاب بینہم، تو نہیں ہوگا کوئی نسب وغیرہ ان کے درمیان، یعنی بھول جائیں گے اب وہ کہاں گئے تمہارے اکابرین، بولیں گے وہ تو خود جہنم میں ہے، یعنی کافر بولیں گے وہ تو خود جہنم میں ہے، تو کیا ان سے امیدیں لگائیں؟ اب کیا میدان محشر میں کھڑے ہو کے اپنے انہی کافر اکابرین کی بھڑکے ماریں گے؟ نہیں، اب تو پریشان ہوں گے، سخت پریشان ہوں گے۔ ایسے اچھی طرح یاد رکھیے، مسلمان بھی آپ اگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان کا کما حق و فیض آپ تک اس وقت پہنچے گا جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ چاہے میں اطاعت کروں نہ کروں میرے بڑے مجھے بچا لیں گے، تو پھر آپ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثالیں دیں، ذرا ایک مثال مجھے بتا دیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، یا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل تھی ان میں سے ایک مثال بتائیے کہ انہوں نے سرکار سے نسبت کو بنیاد بنا کر بے عملی کا راستہ اختیار کیا ہو، اور یہ کہا ہو کہ ہمارے تو نانا جان بچا لیں گے، ہمارے نبی بچا لیں گے۔ نو، ان لوگوں نے بہت سخت عمل کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار، اور انشاءاللہ ان کو نسب نفع دے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں مزید اس پہ کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔